بات سرمایہ کاری کی، اگر یہ کہتے ہیں نا سرمایہ کاری کرنا یا یہ وہ خود اپنا پیسہ کتنا لے کر آئے، تو ان کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو آن لائن کمپنیز ہوتی ہیں نا، آن لائن کمپنی کبھی بھی اپنا ذاتی سرمایہ نہیں لگاتی، کیونکہ آن لائن کا کام ہی یہ ہوتا ہے، آن لائن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسہ بھی آن لائن لے اور آن لائن ہی دے۔ جو ریئل بیس پہ سسٹم ہوتے ہیں وہ آن لائن ٹو آن لائن چلتے ہیں۔ کوئی بھی جو بینک سسٹم ہے، بینک سسٹم کبھی بھی اپنا ذاتی سرمایہ نہیں لگاتا بینک کے اندر۔ جتنے بھی آپ بینک اٹھا کے دیکھ لیں تو بینک تمام کے تمام یا قرضوں پہ چل رہے ہوتے ہیں یا عوام کے پیسے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ کمپنی کو بھی دیکھیں، کمپنی کے مینجمنٹ کو بھی دیکھیں، جو اس کو اپنا سی ای او کہتا ہے یا اس کو لے کر چلتا ہے، اس کی بھی ورک دیکھیں، وہ کہاں سے ہے، کیا کر رہا ہے، وہ بھی دیکھیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے اندر ابھی تک کوئی کسی قسم کی قانون سازی ایسی نہیں ہوئی کہ کل کو اگر کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے آپ ان کے اوپر کیس کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیس ضرور چلے گا آپ کا، تھوڑا بہت سنوائی بھی ہوگی، سنا بھی جائے گا، دین گھما پھرا کے کیس آپ پہ آ جائے گا کہ بھئی جب جس چیز کی قانون سازی پاکستان میں نہیں کی گئی، جن کاروبار کے اوپر یا جن سسٹمز کے اوپر آپ کو ممانت ہے یا کوئی کسی قسم کا الاؤنس نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے کاروبار کے اندر سرمایہ لگائیں، آپ نے پھر بھی اس پہ لگایا تو اس کے ٹوٹل ضامن قصوروار آپ خود ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی بھی لاء میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا پیسہ دیں، آن لائن یا آف لائن، کیش دیں یا کچھ بھی دیں، ٹھیک ہے؟ آن لائن ٹرانسفر کریں یا کیش دیں، کچھ بھی دیں، اور وہ آپ کے پیسے پہ آپ کو پروفٹ بنا کے دیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان میں کوئی بھی اس قسم کا قانون اب تک نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کاروبار سے کوشش کریں کہ اوائڈ کریں۔ ہاں، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے، ایک رانگ ٹائم ہوتا ہے۔ اگر میں البرکہ ہولڈنگ کی بات کرتا ہوں تو مینجمنٹ اپنے اس سسٹم کو لے کر، پروجیکٹ کو لے کر کافی زیادہ سیریس ہے۔ تو کورونا کی وجہ سے کچھ معاملات جو گراؤنڈ لیول پہ انہوں نے لے کر چلنے تھے تو وہ تھوڑے سے بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ رہ جاتی ہے پاکستان کی اگر بات کرتا ہوں تو پاکستان میں انہوں نے اپنے 2 بینک اکاؤنٹ کو رجسٹرڈ کروایا تھا، ایس سی سی پی سے اور ایف بی آر سے۔ ایک میزان بینک تھا، ایک فیصل بینک تھا۔ رجسٹرڈ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ان اکاؤنٹوں میں لوگ پیسہ ڈالیں گے اور ہم انہی اکاؤنٹوں سے پیسہ آگے مزید لوگوں کو دیں گے۔ ہم کسی انویسٹمنٹ بیس سسٹم کے اوپر لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں اور آگے لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں۔ تو جب نیب کی طرف سے نوٹس آیا تو آٹومیٹکلی انہوں نے اپنے بینک کو خود آف کیا۔ آف کرنے کے بعد خود ہی ایس سی سی پی کو انہوں نے اپلیکیشن دی، رپورٹ کی کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ آپ ختم کر دیں۔ اگر پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان میں کوئی ایسا قانون یا کوئی اس طرح قانون سازی نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیسہ لے کر ان کو پروفٹ دیں، تو پراپرلی سسٹم جو ہے وہ دبئی سے رجسٹرڈ کروایا گیا، ٹھیک ہے؟ لائسنس نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ خود لائسنس نمبر لگا کے دیکھیں، ممبرشپ آئی ڈی لگا کے دیکھیں۔ آپ کا اگر کوئی دبئی میں کوئی ریلیٹیو رہتا ہے تو آپ خود مینجمنٹ سے جا کے نا اپنے ریلیٹیو سے ڈائریکٹلی اس کی ملاقات کروائیں، تو خود یہ تمام چیزیں دیکھ کر سرمایہ کاری کریں۔ تو البرکہ ہولڈنگ کے اندر کوئی کسی قسم کی ممانت نہیں ہے کہ آپ $50,000 ہی لگائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سسٹم کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، تو آپ تھوڑے سے سرمایہ سے آ جائیں، $50 سے آ جائیں، $100 سے آ جائیں، بالکل کم سے کم سے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ $50 قریب کوئی 8,000 بنتے ہیں اور $100 کوئی 16,000 روپیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھا جائے تو میں ایک ایک روپے کی لوگوں کی عزت کرتا ہوں، ایک ایک روپے کی قدر کرتا ہوں۔ تو اگر آن لائن کاروبار میں لوگوں کو ڈر ہے نا، تو آن لائن کاروبار کی دوسری جو شق ہوتی ہے، دوسرا جو نام ہے، اس کو رسک مارکیٹ بولا جاتا ہے۔ آن لائن مارکیٹ میں ہمیشہ یہ چیزیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور پیسہ اتنا ہی آن لائن مارکیٹ میں لگا گیا ہے اور اتنا ہی لوگوں سے لگوائیں کہ جتنا کل کو اگر نقصان ہو جاتا ہے تو آپ جسٹ اس کو چپ کر کے برداشت کر سکیں۔ یہ نہیں کہ پتہ چلے جی جائیدادیں بیچ دیں، مکان بیچ دیں، زمینیں بیچ دیں، پلاٹ بیچ کے تو ایک ہی سسٹم پہ پیسہ لگا دیں۔ سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی نے آن لائن کاروبار کو نہیں سمجھا۔ آن لائن کاروبار سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا اتنا سرمایہ لگا لیں، کل کو آپ کے گھر کا کچن چل جائے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے پورے خاندان کو آن لائن کاروبار میں پیسہ لگوا گے اور لگا گے اور آپ یہ توقع کریں کہ آپ اپنا پورا خاندان اور فل انجوائے کریں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں خود بھی البرکہ ہولڈنگ پہ ایک اچھی انویسٹمنٹ سے ہوں، اور میرے ساتھ جتنی بھی ٹیمیں ہیں اور تمام لوگ پازیٹیو ہیں، اور کافی اچھا جو ہے مینجمنٹ ہمارے ساتھ بیہیو رکھا ہوا انہوں نے، اور مینجمنٹ جو ایک آؤٹ پٹ دے رہی ہے، کافی ایک جو ہے مطلب مناسب ان کا ان پٹ آؤٹ پٹ کا رویہ۔ دوسرا وہ سسٹم جن کے اندر منی ٹریلنگ سب سے زیادہ ہو، لائک ایک بندہ آیا $1,000 سے، اس کے بعد دوسرا آیا 1,000 سے، تیسرا آیا $1,000 لگا کے، تو پہلے بندے کو تیسرے بندے کا 1,000 لگایا گیا پیسہ اٹھا کے، اوپر والے کو بھی دے رہے ہیں، اس سے اوپر والے کو بھی دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے 3 لوگوں سے 6 ہوئے، 6 سے ڈبل ہوئے، ڈبل کرتے کرتے 1,000 ہوئے، 1,000 سے 1,00,000 ہوئے، تو بیسک اندر کا پیسہ اندر ہی گھمانا شروع کر دیا۔ جب وہ دیکھتے ہیں ان کا اپنا کوٹا پورا ہو گیا، اب وہ اتنے پیسے سے
بیسکلی لوگوں کا حلال کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ مگر جب لوگ لوگوں کے حلال کے پیسے کو حرام کی طرح استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس بہت پیسہ آ گیا ہے اور ہماری جو ہے نا، اب میں یہاں پہ کیا الفاظ بولوں، پھر الفاظ غلط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جو حرامی ہوتا ہے نا، حرامی میں اور حلالی میں بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حرامی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو ایسے لوٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ لوگوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ اتنا اندھا دھند بلیو کر جاتے ہیں کسی بھی سسٹم پہ، اور آگے جو لیڈر حضرات ہیں، یقین مانیں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، لیڈر حضرات بھی سسٹم کو یا سسٹم کے آنر یا مینجمنٹ کو اتنا ہے کہ جو ہے نا وہ ولی کا مقام دینا شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ جیسے اس نے جی کبھی فراڈ کرنا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور سسٹم کو اس طرح بتاتے ہیں کہ دنیا میں اس سے نہ پہلے کوئی سسٹم آیا نہ اس کے بعد کوئی سسٹم آیا، ٹھیک ہے۔ بیسکلی اب نقصان کیوں ہوتا ہے؟ نقصان کے پیچھے کچھ لاجکلی وجوہات ہیں جو میں سامنے ضرور رکھوں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کاروبار کس کے اوپر چلا رہے ہیں، وہ لوگوں کا پیسہ لے کر لوگوں سے انویسٹ کروا کے کون سے کاروبار کر رہے ہیں؟ آیا کہ آن لائن مارکیٹ میں فارکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کرپٹو ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ کون سی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فزیکل ورک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ کل کو اگر فارکس ٹریڈنگ کے اندر ایک ہی ٹریڈر انہوں نے ہائر کیا اور سارا سرمایہ اس کے سر پہ رکھے امید کر کے چل رہے ہیں اور وہ زیرو ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر ان کو بھاگنا پڑتا ہے، منہ چھپانا پڑتا ہے۔ تو اسمارٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ یار آپ اپنا ٹوٹل جو ایک سرمایہ ہے، مثال نے $5 لاکھ کا اگر سرمایہ آپ کے پاس آ چکا ہے تو آپ $5 لاکھ کے سرمایہ کے اوپر 5 ٹریڈر کو ہائر کریں، دو اگر غلطی بھی کرتے ہیں، پروفٹ نہیں بھی بناتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، تو 3 پروفٹ بنائے گا، کم از کم لوگوں کو تو آتا رہے گا۔ کمپنی اپنے جیب میں بعد میں ڈالے، لوگوں کو پہلے دے، یہ ایمانداری کا تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں، رہ جاتی ہے بات کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ایسا کرنا یا غلط کا ساتھ دینا بھی غلط ہے میرے نظریے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ میں البرکہ کر رہا ہوں، کل کو اگر خدا نخواستہ البرکہ ہولڈنگ کے اوپر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے یا کوئی اپ ڈاؤن معاملات ہوتے ہیں، پہلے میں پرسنل حل کروں گا کہ یار یہ مسائل آ رہے ہیں، اس کو کس طرح حل کرو گے؟ اگر وہ مجھے ٹال مٹول کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ مسائل پیدا کرتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں سب سے پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گئے البرکہ کے اگینسٹ کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کل کو اگر البرکہ ہولڈنگ میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو میں لوگوں تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اندر انٹرنل فنڈ ٹرانسفر کی اگر میں تھوڑی سی حقیقت بتاتا ہوں، ہر وہ سسٹم جس میں پیسہ اندر ہی اندر گھومتا ہے تو کبھی وہ سسٹم کامیاب نہیں ہوتے۔ مثال لیں جی، ایک سسٹم کی ورتھ ہوگی ہے 1 لاکھ لوگوں کی، سب سے اوپر جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کے پاس ڈالر جو ہیں وہ $10 لاکھ ہیں۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، وہ لوگوں سے پیسہ پکڑ پکڑ کے اپنے جیب میں ڈالتا رہے گا، اور وہ جو نمبر والے ڈالر ہیں، بیسک نمبر ہوتے ہیں، ڈالر نہیں ہوتے، وہ نمبر اٹھا اٹھا کے آگے لوگوں کو دینا شروع کر دے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ بھی کولو بھی بیل کی طرح اندھے ہو گئے جو ہے نا، وہ بس نمبر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، چلو یار اس نے ڈالر بھیج دیے۔ البرکہ ہولڈنگ پہ ایسا نہیں ہے، البرکہ ہولڈنگ پہ آپ پرفیکٹ منی، پے پال یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی سے ڈالر پہلے خود بائی کریں، بائی کرنے کے بعد آپ سسٹم کو ڈالر دیں، سسٹم آپ کو آپ کا ڈالر ریفنڈ کرے گا، تو وہ ڈالر جو مارکیٹ میں ورچوئل ہے اور مارکیٹ میں کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کیش کر سکتے ہیں، بیسکلی سسٹم اس ڈالر پہ کام کر رہا ہے۔ پی فور یو یا پر فال کی طرح نہیں کہ آپ اپنے آپ لائن کو پہلے پیسے دیں گے، آپ کا اپ لائن آپ سے پیسہ لے گا، پیسہ لینے کے بعد وہ آپ کو جو ہے نا یا تو ڈپازٹ کرے گا یا ودرال کی اماؤنٹ دے دے گا، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پہ مکمل میں ایسے کروں گا کہ مثال لیں ایک بندے نے اگر جوائننگ کرنی ہے $10,000 سے بی فور یو کے اوپر یا پرپال کے اوپر، اور وہ $10,000 لگانا چاہتا ہے اور تقریباً $15 لاکھ بنتا ہے، تو 15 لاکھ اوپر کا جو لیڈر ہے وہ لے کے اپنے جیب میں ڈال لے گا، اور وہ $15 لاکھ کے نمبر بھیج دے گا اس کو، یعنی $10,000 کی جگہ 10,000 نمبر بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ تو نمبر والے جو معاملے ہیں نا، نمبر اندر ہی اندر اندر، اب سسٹم کو کیا گیا، اگر تو وہی جو $15 لاکھ ہے اگر سسٹم کے اکاؤنٹ میں ڈالر کی صورت میں جائے گا تو سسٹم اگر بیکورڈ کے اوپر کام کر رہا ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ اس پیسے کے اوپر مزید پیسہ پروفٹ بنائے گا۔ اب اسی طرح اگر کسی نے وہ پیسہ اٹھا کے، جس کو لیڈر آپ لوگ کہتے ہیں نا، وہ لیڈر نہیں، بیسکلی وہ بےغیرت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سسٹم کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بےغیرت کا رول ادا کرتے ہیں، ان کو غیرت نہیں ہے، ان کو موت کا کوئی جو ہے نا کسی قسم کا نہیں ہے کہ کل کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو جو ہے نا جا کے شکل دکھانی ہے، تو ان لوگوں میں بالکل ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو انہوں نے اپنا پھدو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا ڈالر بیچنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے نمبر نکال کے دوسرے کسی بیچارے جو ہے نا مسکین کے اکاؤنٹ میں نمبر بھیج دیے اور اس کا پیسہ لے کے اپنے جیب میں ڈال دیا۔ وہ اللہ کے بندو، سسٹم کو تم نے کیا پیسہ دیا؟ سسٹم کو ڈائریکٹ پیسہ دو نا،
سسٹم کو ڈائریکٹ پیسہ دو، آپ کے پاس پروف ہو، ریکارڈ ہو کہ بھائی میں نے سسٹم کے مین اکاؤنٹوں پہ پیسہ بھیجا ہے، یہ میرے پاس ریکارڈ ہے۔ لیڈر کو کیوں پیسے دیتے ہو؟ لیڈر کون ہوتا ہے آپ سے پیسے لینے والا یا آپ کے اکاؤنٹ لگا کے دینے والا؟ کرو اب یار،